بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے جو پروگرامز اور ٹاک شوز کا آغاز کیا تھا، آج کے ہمارے مہمان ہیں پی ٹی اے کے ٹکٹ ہولڈر PP 102 شہید داؤد بٹ صاحب۔ شکریہ بٹ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو بٹ صاحب، آج ہم آپ سے ڈیفرنٹ سوالات کریں گے جو ناظرین نے ہم تک پہنچائے ہیں، جس کے اندر سب سے پہلا کویسچن کرنا چاہیں گے، آپ نے جو ابھی 2024 میں ریسنٹ الیکشن ہوئے تھے 8 فروری کو PP 102 سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا، کیا آپ کے خیال میں یہ الیکشن شفاف ہوئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلا کے عزت بخشی۔ تو دوسرا، الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو یہ تو پوری دنیا میں یہ بات ہے، یہاں ہے، اور پاکستان ہی نہیں، پاکستان کی عوام ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا میں ہمارے پاکستان کے الیکشن کے چرچے ہیں۔ اس طرح کا شفاف الیکشن، میں مذاق کر رہا ہوں، اس طرح کا شفاف الیکشن جو ہے زندگی میں کبھی دنیا میں کسی جگہ پہ بھی دیکھنے کو نہیں ملا، اور یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ مذاق ہے۔ اگر آپ نے اسی طرح کا الیکشن کروانا تھا تو پھر ایک غریب ملک اور غریب عوام کا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹس بن رہی ہیں، تو اگر اسی طرح کی گورنمنٹس بننی تھی اور اسی طرح نظام چلانا تھا تو پھر خود ہی ان لوگوں کو لا کے بٹھا دیتے۔ ایک غریب عوام کا، ایک غریب ملک کا اتنا پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی کوئی۔ بٹ صاحب، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ فارم 45 کی گورنمنٹ نہیں، فارم 47 والی ہے۔ تو بٹ صاحب، اس کے ساتھ آپ سے یہ کویسچن کرنا چاہیں گے، آپ نے جو PP 102 سے الیکشن لڑا تھا، آپ نے 2013 کا الیکشن تھا وہ آزاد حیثیت میں آپ نے الیکشن لڑا تھا، اس کے بعد پھر 2018 میں بھی۔ تو شہید صاحب، آپ سے یہ کویسچن ہے کہ آپ کا کیا منشور تھا اس حلقے سے، آپ نے کیوں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، کیا وجوہات تھی؟ 2013 کا الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا، اس کے بعد اس سے پہلے میں بلدیاتی سیاست کا حصہ رہا۔ تو چونکہ ہماری فیملی سیاست کرتی چلی آ رہی ہے، تو میرا تو صرف اور صرف منشور بھی یہی تھا کہ اپنے تاندلیاں والا کی، اپنے حلقہ کی عوام کی جتنی زیادہ سے زیادہ خدمت ہو سکے وہ میں کروں۔ جب سیاست کرنی ہے تو پھر نیک نیتی کے ساتھ عوام کی خدمت کرنی چاہیے، اور یہی ہمارا منشور ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ جب بھی موقع دے گا، جب انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ملک میں جو ہے عدل کا بول بالا ہوگا، لا اینڈ آرڈر بہتر ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح اب پاکستان کی عوام نے اپنے دلوں کو بدل لیا ہے اور ان کو سچ اور جھوٹ کا واضح فرق نظر آ رہا ہے، تو یہ ایک ملک کی ترقی کے لیے ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ جب ملک کی عوام، ان کے دل بدلتے ہیں یا عوام بدل جاتی ہے، تو پھر ملک آٹومیٹکلی جو ہے ترقی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ بٹ صاحب، آپ کے مد مقابل جو امیدوار تھے مسلم لیگ نون کے، وہ وننگ ہوئے، تو آپ نے ایک اپلیکیشن بھی دی تھی ری کاؤنٹنگ کے لیے بھی، اور آپ کا کہنا تھا کہ یہاں پہ کچھ رد و بدل کیا گیا ہے، تو اس وقت وہ آپ کی اپلیکیشن کا سٹیٹس کیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے ہمارے ناظرین کے لیے؟ یہ دیکھیں، یہ جو جیتنے والے امیدوار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے اور ان کے دلوں کو بھی پتہ ہے وہ کیسے جیتے ہیں۔ تو دوسرا، اس پہلے جو میں نے بات کی کہ یہ الیکشن نہیں تھا، یہ مذاق تھا، تو آپ دیکھ لیں پہلے 8-10 مہینے سے جو ہے پولیس اور انتظامیہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ہم گھروں سے بیگار ہوئے، چار دیواری کے تقدس پامال ہوئے، اور یقین کریں اس طرح کی انہوں نے سختیاں کی اور ہوچے تکنڈے استعمال کیے، لیکن ہم نے ملک کی خاطر اپنے جو ہے یہ ساری مسائل کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں نامینیشن فارم جمع ہونے سے لے کے الیکشن کے رزلٹ تک جو ہمارے آروز ہیں وہ کیا کرتے رہے۔ میں اپنے آرو کی بات کروں گا کہ اس نے کیا کیا۔ یہ دیکھیں، اس طرح کا پہلے ہم نے اپلیکیشن دی، وہ ہمیں رات کو اپلیکیشن ہماری ریجیکٹ کرنے جا رہا تھا کسی کے کہنے پہ، تو وہ بڑی مشکل سے وہ کلیئر کروائی۔ پھر آ گیا الاٹمنٹ کا، نشان کے الاٹمنٹ کا مرحلہ آیا، تو اس میں بھی ہمیں انہوں نے نشان الاٹ کر کے رسید دے دی۔ جب صبح گئے تو پھر نشان ہمارا چینج تھا، پھر ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑا۔ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی جگہ پہ میرٹ نہیں کیا، ان کو جو ڈائریکشنز تھیں اوپر سے، اور خاص طور پہ یہ ہمارے آرز تو ماشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ملک میں انصاف کی ترتیب بنائے گا تو پھر یہ سارے اسی کٹہرے میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
تو جو جو انہوں نے کیا ہے ان کا انشاءاللہ تعالی ہم حساب لیں گے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہے انصاف کا بول بالا ہوگا، اور یہاں پہ انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی بات ہوگی۔ تو باقی جو یہاں پہ ہمارے ملک میں اب سسٹم ہے، یا خان صاحب ہمارے ایک جنگ لڑ رہے ہیں، عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ایک پورے سسٹم کے خلاف جنگ ہے۔ اور جو اب گورنمنٹ ہے یا یہ جو جتنے بھی انتظامی امور پہ بیٹھے ہیں، یہ سارے ان کے خلاف وہ جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پورے ملک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ اور ہائی جیک کرنے کے بعد مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارا ایک غریب ملک ہے، الیکشن پہ اتنے پیسے ضائع ہو گئے، پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیں ایک غریب ملک ہے، ان کو یہ سیکھنا چاہیے اپنے جو ہے ہمسایہ ممالک سے کہ وہ کب آزاد ہوئے، ان کی معاشی کیا حالات تھے، اور وہ کہاں سے کہاں چلے گئے، اور ہم دیکھیں ہمارے معاشی حالات کیا تھے اور ہم کدھر سے کدھر آ گئے۔ ایسے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ بٹ صاحب یہاں پہ تو ہم نے لوگوں کو بیکاری بنا دیا ہے، کبھی انکم سپورٹ کے پروگرام کے نام پہ، کبھی راشن پروگرام کے نام پہ۔ یہاں پہ ہم نے لوگوں کو بجائے زکوٰۃ کا جو نظام ہوتا ہے یہ غربت کو ختم کرتا ہے، لیکن ہمارے زکوٰۃ کے نظام کو ان لوگوں نے ایسا بنا دیا کہ لوگ بیکاری بن گئے۔ تو آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، یہاں پہ سسٹم بہت زیادہ ہمارا کرپٹ ہے۔ تو بٹ صاحب اس کے ساتھ یہ بھی ایک کویسچن ہے، ہمارے ناظرین نے ہم تک پہنچایا تھا کہ آپ کے جو PP 102 تھا، یہاں سے کچھ PTI کے جو رہنما تھے انہوں نے PTI کے امیدوار کی مخالفت کی تھی، بجائے اپنے امیدوار کو سپورٹ کرتے انہوں نے مخالفین کو ووٹ دیے تھے۔ تو وہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم PTI کے نظریاتی ورکر ہیں، تو اس بارے بھی کیا کہنا چاہیں گے اپنے حلقے کی عوام کے لیے؟ بس جی یہ بالکل اسی طرح ہوا ہے، یہ ہماری جماعت کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب الیکشن ختم ہوئے ہیں، میں تو انہیں الیکشن نہیں مانتا، تو اس کے بعد ہم جس بندے نے جو کیا ہے ہم قائدین تک، اپنے جماعت کے جو رہنما ہیں ان تک یہ سارے حالات معاملات ان تک پہنچائیں گے۔ باقی انہوں نے جو فیصلہ کیا پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح PTI کی جماعت ہماری متحرک ہے اور یہاں پہ لوگ PTI کے ساتھ سٹینڈ کر رہے تھے، اگر اسی طرح ہی سارے سٹینڈ کرتے رہتے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جماعت PTI کے آگے ٹھہر سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو لوگوں نے جو ہے بس اپنی ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے پارٹی کی وائلیشن کی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے تو ہم اپنی پارٹی کی عادت تک یہ سارے معاملات پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو بٹ صاحب جو PP 102 ہے، یہاں پہ جو سڑکوں کی اگر حالت زار کی بات کریں وہ بہت مخدوش ہے، یہاں پہ کھڑے پڑے ہوئے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ نون لیگ کے جو ابھی ہیں یہ 3 دفعہ یہاں پہ ممبر صوبائی اسمبلی بھی منتخب ہوئے ہیں، 1 دفعہ نون لیگ کے MNA رہے، اب یہاں پہ PTI کا MNA ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے؟ تانلیاں والا تو اسی طرح کھنڈرات بنا ہوا ہے، جو دعویٰ کرتے تھے مثالی تحصیل بنانے کا، وہ دعوے کدھر گئے؟ سر بالکل آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ اتنے ایک لمبے عرصے سے ان کو پاکستان کی گورنمنٹ ملی ہوئی ہے، بات وہی آ جاتی ہے جب تک یہ کرپشن کے ایلیمنٹ کو ختم نہیں کیا جائے گا، اور جب تک یہ لا قانونیت کو ختم نہیں کیا جائے گا، جب قانون کی یہاں پہ پاسداری ہوگی، یہاں پہ جو ہے قانون کا امپلیمنٹیشن ہوگا، تو پھر جو جا کے یہ معاملات سیدھے ہوں گے۔ یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا، یہ جو سیاست کر رہے ہیں اور یہ مرتے پھر رہے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے نہیں، عوام کی خدمت کے لیے نہیں، یہ سارا کچھ ہے ان کے ذاتی مفادات ہیں۔ آپ کے سامنے ہی ہے یہاں پہ جو ہمارے سیاستدان ہیں کیا تھے اور کہاں سے کہاں چلے گئے، تو اب بھی ان کو عوام کی خدمت کا نہیں ہے، اپنی خدمت کرنے کا زیادہ شوق ہے انہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر وقت آیا تو ہم ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے، اور پاکستان کی عوام کا جو بھی پیسہ لوٹا گیا اس کا حساب ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور وہ وقت دور نہیں، وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اب عوام بھی پوری طرح تیار ہے ان سے حساب لینے کے لیے۔ کب تک اور کتنی دیر تک ان کو جو ہے یہ فرشتے سپورٹ کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اللہ خیر کا وقت لے کے آئے گا۔ آپ کے سامنے یہ دیکھیں افغانستان ہے، وہ اس نے 21-22 سال جنگ لڑی ہے، اس کی معاشی حالت ہمارے ملک سے کہیں بہتر، ان کا پیسے کی قدر ہم سے زیادہ ہے، انڈیا تیسری بڑی معیشت دنیا کی اور وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا ملک سب سے غریب ملک گنا جا رہا ہے اس وقت،
اور ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ ان کی عیاشیاں دیکھ لیں. ان کو شرم آنی چاہیے, ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ایک غریب ملک جس کی عوام کا اور بچوں کا ان کے مستقبل تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ان کا بال بال قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, اور ان کے جو سیاستدان ہیں وہ کس طرح شاہ خرچیاں کر رہے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. یہی شاہ خرچیاں نہ کریں. ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا جی یہ ترقیاتی اسکیمیں دے دی. قرض لے کے پیسہ خرچ کرنا بہت آسان ہے, اور جب تک ہم قرض لے کے پیسہ خرچ کرتے رہیں گے ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. جب تک ہمارا ملک پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا, ہمارا ملک کی خود جو ہے ادارے درست نہیں ہوں گے اور خود کما کے اپنے ملک کو نہیں چلائیں گے, تب تک ہمارے ملک جو ہے اسی طرح جو ہے ملک کی عوام ذلیل و خوار ہوتی رہے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے سیاسیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ خدا رہا یہ غریب ملک ہے, یہاں کی عوام پسی ہوئی ہے, تو آپ اپنی شاہ خرچیاں کم کریں اور اس عوام کے بارے میں سوچیں. بٹ صاحب یہ رمضان المبارک کا ایک مقدس مہینہ ہے, اس کے اندر تانلے والا شہر میں سحری کے وقت گیس کی جو بندش ہو جاتی ہے, گیس کی سپلائی بند کر دی جاتی ہے, اس پر کسی ہمارے سیاسی لیڈر نے آواز نہیں اٹھائی, اس پر کسی نے توجہ نہیں کروائی. آج کے اس پلیٹ فارم سے آپ اپنا کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں وہی بات کر رہا تھا جی, یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب کوئی بھی سیاسی رہنما عوام کے لیے درد دل رکھتا ہو. تو ان کی تو یہ پرائرٹیز ہی نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے تو وہ کام دیکھنے ہوتے ہیں جن میں ان کے ذاتی مفادات ہوں. اب گیس تاندلے والا میں کم ہو یا زیادہ ہو, اس میں تو ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, تو اس لیے کوئی بھی اس آواز کو نہیں اٹھا رہا. حالانکہ اس وجہ سے اس ماہ مقدس میں مائیں بہنیں سخت پریشان ہیں, اور لیکن ان کو کوئی اس چیز کا بالکل بھی اثر نہیں ہے کہ ہمارے تاندلے والے کی عوام کن پریشانیوں میں ہے تو ان کا حل نکالا جائے. تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے پروگرام کی وسادت سے اور جو اپنے جو ہے ہمارے آفیسرز حضرات ان سے بھی میں انشاءاللہ ریکویسٹ کروں گا, آپ کے پروگرام کی وسادت سے بھی کر رہا ہوں کہ خدا را آپ جو ہے یہاں کی عوام کے بارے میں سوچیں اور ان کے اوپر جو بھی مشکلات ہیں ان کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. بٹ صاحب لاسٹ کویسچن ہے کہ تانلے والا میں لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ کافی حد تک خراب ہے. یہاں پر وارداتیں پچھلے 2 ہفتوں کے دوران درجنوں وارداتیں ہوئی ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو ہمسائے کے اندر تحصیلیں ہیں جس کے اندر سمندری ہے, جڑاں والا ہے, وہ ہم سے بہت آگے نکل چکی ہیں ہر لحاظ سے, اور تانلے والا ابھی بھی وہ جرائم کا گڑھ بنا ہوا ہے. یہاں پہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے, لوگ غیر محفوظ ہیں. تو ہمارے آج کے پلیٹ فارم سے پولیس کے افسران بالا سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ جی میری پولیس افسران سے ساروں سے یہی درخواست ہے, ہر محکمے میں ڈپارٹمنٹ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, لیکن جو ملک کی صورتحال ہے آپ یہ دیکھیں جن جن آفیسر سے انہوں نے ظلم کروائے اور جن جن کو استعمال کیا جی جی اب ان کو یہ اچھے عہدے دیے جا رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے عوام اب ہر بات سمجھتی ہے. تو اس حوالے سے آفیسرز جو ہیں اب اس وقت وہ بھی سارے ہائی جیک ہوئے ہیں, اور یقین کریں جب تک وہ پھر لا اینڈ آرڈر کی بات, جب تک یہاں پہ قانون کی پہ عمل درآمد نہیں ہوگا, ہر بندہ ہر ادارہ جو بھی ہے اپنے جو ان کو بتایا جاتا ہے یا جو ان کا سمجھ لیں کہ ایک فرض بنتا ہے, اس فرض کو وہ اچھے طریقے سے نہیں نبھائے گا تو یہ حالات ایسے رہیں گے. جب ایک اوپر پوچھنے والا ہی کوئی کرپٹ بندہ ہو, جو بندہ اوپر سے ان کو لک آفٹر کر رہا ہو, تو وہ ان کو اچھے طریقے سے سزا جزا نہ دے سکے, یا جو بندے کرپشن کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہ کر سکے, پھر تو یہ معاملہ دن بدن بڑھتا جائے گا. اور ابھی تک یہی صورتحال ہے, کوئی اچھی توقع نظر نہیں آ رہی کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کچھ بہتری ہو. آپ کو پتہ ہے کہ تاندلے والا میں کس طرح دن دہاڑے لوگوں سے موٹر سائیکل چھین رہے ہیں, وارداتیں, کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے, کسی کا مال محفوظ نہیں ہے. یہ پچھلے دنوں مبارک پورہ میں سے ایک بچی کو گواہ کر کے لے گئے, تو آج تک وہ نہیں ملی. تو لہٰذا اس طرح کی صورتحال ان کو سوچنا چاہیے, اور یہ تب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک یہاں پہ جو ہے یہ, میں اب ان کو کیا کہوں,
اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے. جب تک یہ خود ٹھیک نہیں ہوں گے جو ہمارے سیاسی کابرین، اور ہر ادارہ اپنا اپنا کام نہیں کرے گا اور میرٹ پہ کام نہیں کرے گا، تب تک حالات یہی رہیں گے. جی بالکل ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر PP 102 شہیر داؤد صاحب. ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت عوامی مینڈیٹ چوری کر کے مسلط کی گئی ہے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب PTI کا عوامی مینڈیٹ بھی آئے گا اور PTI کی گورنمنٹ آئے گی اور پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ PP 102 کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی انتخابات میں ہمارے دست و بازو بنے تاکہ تحصیل تانلے والوں کو ہم ایک مثالی اور آئیڈیل تحصیل بنا سکے. محمد وقار حسین کو دیجیے اجازت اور اپنے فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.